اوکے جی، اس وقت ہمارے پاس دو اسپیشل گیسٹ موجود ہیں جو کہ شاید کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، سبھی ان کو جانتے ہیں. سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں روبینہ ابراہیم ظاہری صاحبہ جو کہ ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہیں. میم ویلکم ٹو آر شو. اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں نمرہ بلوچ جو کہ بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کا حصہ ہیں. اوکے جی، اسی بات کو ہم تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں کہ بلوچستان جس کو ایک بہت زیادہ پسماندہ صوبہ بھی کہا جاتا ہے اور ایجوکیشن کے ہمارے ویسے بھی بہت زیادہ مسائل ہیں. تو سب سے پہلے میں میڈم روبینہ سے پوچھنا چاہوں گا، میم پلیز تھوڑے سے ایسے ایشوز ایجوکیشن کے جو بلوچستان میں بہت زیادہ دیکھے جا رہے ہیں ان کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کر دیں تاکہ اس کو فردر ہم لوگ بات کر سکیں. فرسٹ آف آل تھینک یو آسم فار انوائٹنگ می. بات یہ ہے کہ بلوچستان میں دیکھیے ایجوکیشن کون نہیں چاہتا اپنے لیے، سب چاہتے ہیں کہ ایجوکیشن ہو. ہماری جو بلوچ اسٹوڈنٹس ہیں یا پشتون اسٹوڈنٹس ہیں یہاں پہ میجورٹی، باقی دوسری جو کمیونٹیز رہتی ہے ہر بچہ تعلیم حاصل کرے، لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ 4 مہینے یونیورسٹیز اور تعلیمی ادارے جو بند رہے. اس کے بعد ہائر ایجوکیشن کمیشن HEC کی طرف سے جو ایک اعلامیہ جاری کیا گیا کہ آن لائن کلاسز لی جائیں گی. اب آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ شہر میں رہتے ہوئے مجھے اور آپ کو 3G کا کتنا مسئلہ ہوتا ہے. اور بلوچستان کے 9 سے زائد اضلاع ایسے ہیں کہ جہاں پہ انٹرنیٹ کی سہولت کافی عرصے سے، کئی سالوں سے بند کر دی گئی ہے. وہاں کے اسٹوڈنٹس پھر کیا کریں؟ اور آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان کی یونیورسٹیز جو ہیں، جتنے کوئٹہ میں یونیورسٹیز ہیں یا بلوچستان آل اوور جتنے بلوچستان میں یونیورسٹیز ہیں، وہاں پہ صرف کوئٹہ کے اسٹوڈنٹس نہیں ہیں، وہاں پہ آل اوور بلوچستان جتنے علاقے ہیں وہاں سے اسٹوڈنٹس آتے ہیں. موسٹلی آپ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں 50% سے ابو وہ باہر کے ہیں، وہ ان علاقوں کے ہیں جہاں پہ انٹرنیٹ کی سہولت ہے ہی نہیں. اگر وہاں پہ یونیورسٹیز موجود ہوتی، وہاں پہ انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہوتی تو وہ پھر اسٹوڈنٹس کیوں کوئٹہ آتے؟ وہ کیوں آ کے یہاں پہ ہاسٹلز میں رہتے؟ تو یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے. بلوچستان حکومت کو یہ بات پہلے HEC کے ساتھ کر لینی چاہیے تھی کہ اگر آپ آن لائن کلاسز سٹارٹ لے رہے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے ان کو انٹرنیٹ کی سہولت دینی پڑے گی. اور نہیں تو یہ بچوں کا وقت بھی ضائع ہوگا اور آپ کی یہ کلاسز لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ صرف وقت کا ضائع ہے. اوپر سے آپ نے اٹھ کے اس کے اوپر فیسز بھی لگا دی ہے، تو یہ تو ان کے ساتھ سراسر ناانصافی ہے. آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتی ہوں، یہاں پہ مطلب بلوچستان میں ہر بندہ جانتا ہے کہ بلوچستان کوئٹہ مطلب بلوچستان کا جو زمینی مطلب جو زاویہ ہے وہ باقی علاقوں سے، باقی صوبوں سے بالکل مختلف ہے. ایون جب میں کراچی میں رہتی تھی، کراچی میں رہتے ہوئے ایک پوش علاقے میں مجھے انٹرنیٹ کی پرابلم ہوتی تھی. تو آپ سوچیں ایک گاؤں میں رہنے والا بندہ کیا کرے گا. اچھا، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں نمرہ بلوچ جو کہ آئی تھنک اس احتجاج میں آپ خود بھی شامل تھی. تھوڑا سا ہمیں اس کے حوالے سے بتائیں کہ آپ لوگ وہاں پر جو صرف اور صرف اپنے ایک حق کے لیے بات کرنے کے لیے گئے تھے اور آپ لوگوں کے ساتھ کیا کیا گیا. اس چیز کو ہم لوگ ضرور ہائی لائٹ بھی آج کریں گے یہاں پر تاکہ ہائر اتھارٹی تک ہماری بات ضرور پہنچ سکے. دیکھیں، ہم لوگ یہی بلوچستان جو میم روبینہ نے کہا ہے کہ بلوچستان میں نیٹ کا مسئلہ تھا، ہم آن لائن کلاسز نہیں لے سکتے تھے. جب HEC والوں کو پتہ ہے، جو ہماری گورنمنٹ والوں کو پتہ ہے کہ جب ہم لوگ آن لائن کلاسز یہاں پہ نیٹ ہی نہیں ہے تو ہم لوگ آن لائن کلاسز کیسے لیں. ہم لوگوں نے 2 روز کیمپ لگایا تھا، باقی علاقوں میں کیمپس لگے تھے، اسٹوڈنٹس نے لگایا تھا 2 روزہ کیمپ. 22 اور 23 کو ہم لوگوں نے یہ جون کے ہم لوگوں نے کیمپ لگایا تھا. جب اس کیمپ سے کچھ نہیں، وہاں پہ ہم لوگوں نے کیمپ لگایا تھا، اس سے کچھ نہیں ہوا تھا. وہاں پہ جب ان کا کچھ نہیں ہوا تو پھر انہوں نے کیا نہیں، پھر جب ہم لوگ جیل پہنچ جاتے ہیں تب ہماری حکومت کو تب ہمارے حکمرانوں کو کیوں یاد آتا ہے کہ ہمارا یہ مسئلہ تھا، ہم اس وجہ سے بیٹھے تھے. ہماری فرسٹ ایئرنگ میں ہم لوگوں نے یہ پیشی جو ہماری ہوئی فرسٹ ایئرنگ میں ہم لوگوں نے بالکل ہم نے اس کے اوپر انہوں نے اٹھایا تھا سوال اور انہوں نے حکومت بلوچستان کو اور باقی جو ہمارے اتھارٹیز ہیں ان کو بولا تھا کہ آپ جو ہے اس کے اوپر ایکشن لے، آپ اس کے اوپر بات کریں، فیسز کم کریں. اور آئی تھنک بلوچستان ہائی کورٹ میں جو ہے BSO نے ایک پٹیشن بھی دائر کی تھی اور اس کی سماعت بھی کامران مرتضیٰ صاحب نے کی ہے. اور اس کے اوپر بلوچستان یہ ہائی کورٹ نے مطلب ڈیسیجن بھی اپنا سنا دیا. انہوں نے روک دیا ہے کہ آپ فیسز وغیرہ نہیں لے سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ غریب بچے افورڈ نہیں کر سکتے. ہمارے تو بہت سے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جن کے پاس اینڈرائڈ موبائل ہی نہیں ہے. اینڈرائڈ موبائل ہی نہیں ہے، لیپ ٹاپ نہیں ہے، نیٹ تو پھر بہت دور کی بات ہے. نہیں، بلوچستان میں اگر یہ کہتے ہیں نا کہ بلوچستان میں آن لائن کلاسز ہوں، بلوچستان کے خود کوئٹہ جو بلوچستان کا شہر ہے یہاں پہ ہمارے پاس 3G نیٹ ہے، 3G نیٹ چلتا ہے. میں خود بروری سائٹ سے ہوں، وہاں پہ صحیح نیٹ نہیں چلتا. تو بلوچستان کے باقی علاقوں میں جو اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے یہاں کے پڑھتے ہیں وہ کیسے ابھی تو فی الحال وہ اپنے علاقوں میں ہے نا. وہی بات ہے نا، کیا HEC کو ہمارے بلوچستان کے علاقوں کا پتہ نہیں ہے کہ یہاں پہ ریڈ زون کی وجہ سے، سیکیورٹی کی وجہ سے بہت سے اضلاع میں 4 سال بلکہ اس سے بھی زیادہ عرصے سے انٹرنیٹ کی سہولت بند کر دی گئی ہے. جس میں مکران کا علاقہ ہے، آپ کے پاس کلات ڈویژن آ جاتا ہے، اس میں آپ کے پاس سبی کے بہت سے علاقے آ جاتے ہیں، اس میں آپ کے نوشکی کے بہت سے علاقے آ جاتے ہیں، اس میں پشتون بیلٹ کے آپ کے بہت سے علاقے آ جاتے ہیں. تو کیا ہائر ایجوکیشن کے اس بارے میں کچھ نہیں پتا؟ کیا ہمارے منسٹرز کو کچھ نہیں پتا؟ ہمارے تو موسٹلی بہت سے منسٹرز جو کیج
سے تعلق رکھتے ہیں, جمع قرآن سے تعلق رکھتے ہیں, تو وہ کیوں نہیں بولتے؟ یہی تو سب سے بڑا سوالیہ نشان ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں, ٹاورز کے پاس جا کے بچے اگر بیٹھ جائیں گے وہ جو ہے کلاسز لے لیں گے. پر ان کو یہ بات بھی سوچنی چاہیے کہ لڑکے جا کے بیٹھ سکتے ہیں وہاں پہ, میل اسٹوڈنٹس جا کے بیٹھ سکتے ہیں. اب 4 دیواری سی لڑکی جا کے ٹاور کے نیچے کیسے کلاسز لے گی؟ یہ بھی تو ایک سوال ہے نا. سائڈ ایریا سے ایک بچی اگر پڑھنے کے لیے یہاں پر آ رہی ہے, جو ایجوکیشن یہاں پہ کوئٹہ کے بچے کو وہ 1000 روپے میں پڑھ رہی ہے, لیکن وہی چیز ان کو لاکھوں میں پڑھ رہی ہے, تو اس میں ایجوکیشن سے اور زیادہ ان کو دور کیا جا سکتا. تو گورنمنٹ آف پاکستان یا گورنمنٹ آف بلوچستان ایسا ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے کیا کر سکتے ہیں, اسپیشلی ایسے اسٹوڈنٹس کے لیے جو باہر سے پڑھنے کے لیے, ان کے لیے کوئی ایسے ہاسٹلس بنائے جائیں جہاں پہ ان کو کوئی فیسیلیٹیٹ کیا جائے اور اپنی ایجوکیشن کو صحیح طرح سے حاصل کر سکیں. دیکھیے, سب سے پہلے تو بات یہ ہے نا کہ بلوچستان کے ہر اسلامی یونیورسٹیز اور کالجز ہمارے پاس ہونے چاہیے, کیونکہ آپ 21 سینچری میں بھی اگر آپ کے پاس یونیورسٹیز اور کالجز آپ کے اپنے علاقے میں موجود نہیں ہیں, اور آپ پتہ نہیں کتنے کلومیٹر دور آ کے اپنے گھر والوں سے پڑھتے ہیں, تو بہت بڑا آپ کے لیے ایشو بن جاتا ہے. دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ ہمارا قبائلی سسٹم ہے, اس میں بچیوں کی پیچھے باتیں بہت زیادہ بن جاتی ہیں علاقے میں, کہ لڑکی کو اپنے باہر بھیج دیا, لڑکی کو دیکھے باہر جا کے پڑھ رہی ہے. تو یہ چیز حکومت بلوچستان کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور حکومت بلوچستان میں باہر کے بندے نہیں ہیں, وہ ہمارے اپنے لوگ ہیں. ان کو بھی یہ بات پتہ ہے, ان کو بھی یہ بات پتہ ہے کہ بلوچستان میں جتنے لوگ ہیں, جتنے مطلب جو ہمارا کلچرل, جو ہمارا ٹریڈیشن ہے, اس کے حساب سے یہ چیز شاید غلط جائے. ابھی آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں بلوچستان یونیورسٹی والا جو اسکینڈل ہوا تھا, وہ بھی بہت بڑا ایشو بنا. لڑکیوں کو بہت سی لوگوں نے اپنی لڑکیوں کو, بچیوں کو بھیجنا چھوڑ دیا یونیورسٹیز میں. سوری فار دیٹ, بہت تلخ بات ہے. کل شاید میں کوئی اسٹیٹس پڑھ رہا تھا, میرے سننے میں آیا کہ وہ لوگ واپس اپنی سیٹس کے اوپر بھی آ چکے ہیں بنا کسی. یہاں پہ انصاف کس کے ساتھ ہوتا ہے, آپ مجھے بتائیں, انصاف کس کو ملتا ہے یہاں پہ؟ قانون صرف غریب کے لیے, جو آپ کا اپر طبقہ ہے اس کو تو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے نا. اور ان کی ضرورت کو بھی میں سلام کرتی ہوں, انہوں نے مار کھائی, انہوں نے جیل دیکھی, اور اگر خواتین ہماری نکلتی نہیں ہیں اب اس طرح اس وقت نہ نکلتی, تو میرے خیال میں کبھی نہیں نکل سکتی. کبھی بھی نہیں. سب سے پہلے تو نمرہ, ہم آپ کو بہت زیادہ اپریشیٹ کریں گے, ہم پوری ٹیم جہاں تک میری آواز جا رہی ہے, تمام سننے والے ہم آپ کو بہت زیادہ اپریشیٹ کریں گے کہ آپ لوگوں نے اتنی ہمت کی اور آپ لوگ باہر نکلے. اچھا, اس پروٹیسٹ کے بعد کیا انہوں نے آپ لوگوں کے ساتھ کوئی میٹنگ کی تھی, کوئی آپ لوگوں کو کہا کہ ہم آپ لوگوں کا ساتھ دیں گے آن لائن کلاسز کے حوالے سے یا کچھ اس چیز کے حوالے سے؟ نہیں, دیکھیے, جب ہمیں یہاں سے پولیس اسٹیشن لے جایا گیا نا, وہاں پہ پھر رات کے 4 بجے یہاں سے لے جایا گیا, ہمیں رات کے 12 بجے ہمیں بٹھایا تھا. رات کے 12 بجے ہمارے پاس آئے اور ہمیں کہا ہے کہ کل اسمبلی میں آپ لوگ آئے, پھر ہم لوگ آپ سے بات کریں گے. اور اسمبلی وہی ابھی تک ہمیں امیدیں دلائی جا رہی ہیں. آخر یہ امیدیں کب تک ہوں گی؟ کبھی ہمیں مسنگ پرسنس کے اوپر امیدیں دلائی جائیں گی کہ یہ واپس آئیں گے, کبھی یہ بلوچستان یونیورسٹی کے اسکینڈل کے کہ انہیں ہم لوگ اندر کر دیں گے. ایسی بہت سے بلوچستان میں واقعات ہوئے ہیں, صرف ہمیں امیدیں دلائی جاتی ہے جن سے. یہی بات ہے نا کہ حکومت جب بنتی ہے, اسے ہر چیز کو, ہر بچے کو, ہر علاقے کے لوگوں کو اپنی سہولیات کو دیکھ کے آگے بڑھنا پڑتا ہے, اسے فیصلے کرنے پڑتے ہیں. یہاں پہ کوئٹہ میں پورے آل اوور بلوچستان اور پاکستان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو بہت سے ڈفرینٹ لوگ ہمیں ملتے ہیں, ٹکراتے ہیں. چلے, اب جس میں آپ کے پاس اپر کلاس آ جاتا ہے, مڈل کلاس آ جاتا ہے, لوور کلاس آ جاتا ہے, پھر اس میں آپ کے پاس ڈسیبل آپ کی جو کمیونٹی ہے وہ بھی آ جاتی ہے, اور آپ کو ان کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. اس کے لیے بہت سے ہمارے جو سوشل آرگنائزیشنز ہیں جنہوں نے کام کیا. یہ ایک اچھی بات ہوئی کہ انہوں نے بینکس میں جو ہمارے ڈسیبل پرسنز ہیں ان کے لیے ایک روٹ بنوایا کہ ان کی انٹری ہو سکے. اسی طرح بہت سی ایسی جگہ ہے جہاں تک ان کی رسائی نہیں ہو پاتی ہے, تو گورنمنٹ آف بلوچستان کو ان کا بھی کرنا چاہیے. اور دوسری بات انہوں نے لیپ ٹاپ کی, تو لیپ ٹاپ کی بات میں کروں گی کہ جب بلوچستان گورنمنٹ نے یہ اسکیم اسٹارٹ کی تھی تو بتایا گیا تھا کہ ہر اسٹوڈنٹ کو میرٹ کے اوپر لیپ ٹاپ ملے گا, لیکن آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے کہ وہ صرف فیوریٹزم کی بنیاد پہ لیپ ٹاپس دیے گئے, اور جن لوگوں کا حق تھا ان کو تو لیپ ٹاپس ملے ہی نہیں. وہ بیچارے جا کے اپنے لیے ادار کر کے دوسرے سے لے کے وہ اپنے لیے لیپ ٹاپ لے کے آئے, انہوں نے پڑھائی اپنی اسٹارٹ کر لی. اب بات یہ ہے کہ جو ہاسٹلز میں رہتے تھے انہوں نے اپنے لیے خرید تو لیا, اب وہ اپنے علاقے میں 4 مہینے سے جب بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں پہ نیٹ نہیں ہے, تو وہ کیا کرے اس کا, کہتے ہیں جی آپ کو واٹس ایپ پہ وہ بھیج دیا جائے گا, لکھ کے بھیج دیا جائے گا. اب لکھ کے کون پڑھ سکتا ہے, آپ مجھے بتائیں. نہیں, میں یہاں پہ ایک بات کرنا چاہوں گی. میری خود کلاس ہو رہی تھی 26 کو, سر ہماری کلاس لے رہے تھے, 12 بجے ہماری کلاس تھی. میں فکس ٹائم کلاس میں انٹر ہوئی, 100 سے زیادہ اسٹوڈنٹس انٹر ہی نہیں ہو پا رہے تھے کلاس میں, اور سر کا بعد میں رسپانس تھا کہ میں آپ لوگوں کو ریکارڈ کر کے بھیج دوں گا. ریکارڈنگ سے اچھا نہیں ہے, پھر ہم لوگ کہیں سے نیٹ ورک ڈھونڈ کے ہم لوگ یوٹیوب پہ ہی لیکچرز دیکھ لیں. لیکچرز تو آسانی سے سارے کے سارے مل جائیں گے. بہت زیادہ مشکلات کا سامنا بالکل ہے. اب اس کا سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ جس ٹائم پہ اس کی کلاس ہوتی ہے اس کے گھر پہ لائٹ نہیں ہوتی.
میرے گھر میں میں شہر کے بیچ میں رہتی ہوں, میں آپ کو بتاؤں اپنی شہر کے اندر رہتی ہوں, میں شہر کے اندر بیچ میں فل فرنٹ پہ, میں آپ یہ سمجھے کہ میں کوئٹہ کے کریم ایریا میں رہتی ہوں, لیکن میری طرف 12 سے 14 گھنٹے لائٹ جاتی ہے, تو پھر میں سائڈ ایریاز کا سوچ سکتی ہوں کہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے. تو وہی بات ہے نا, جب بلوچستان کے خود کے شہر میں ہی نیٹ نہیں ہے, جب جو مین ایریا ہے اس کا وہاں پہ نیٹ نہیں ہے, تو باقی علاقوں میں نیٹ کہاں پہ ہوگا. اچھا, ابھی آپ لوگ کے کچھ جو مطالبات ہیں ان میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں, تھوڑا سا وہ بھی ہائی لائٹ کرتے ہیں تاکہ ہم اس کو آگے لے کے جا سکیں. ہمارے مطالبات یہی ہیں کہ ایچ ایس سی پہلے ہمارے ملک پہ جو ایریا ہے ہمارا, یہاں پہ صوبے پہ پہلے نظر ڈالے, پھر یہاں پہ آن لائن کلاسز لینے کا سوچے. اور یہاں پہ جب کہ بلوچستان میں 2G نیٹ 3G نیٹ نہیں ہے, جبکہ دنیا میں 5G نیٹ آ گیا ہے, یہاں پہ 2G اور 3G نہیں ہے, تو یہاں پہ آن لائن کلاسز کیسے ہوں گی, یہ کھولی جائے. اور بلوچستان کے جو ایریاز ہیں, باقی ایریاز ہیں, جب وہاں پہ سرکاری کام کی وجہ سے کہہ رہے تھے نیٹ بند ہو گیا ہے, مطلب جو ہم لوگوں نے نیٹ بند کر دیا ہے وہ کھول دیا جائے. اگر وہ نہیں کھول سکتے سیکیورٹی کے ایشو پہ, تو ہمیں ہمارے یونیورسٹیز کھول دیے جائے SOPs کے تحت. SOPs کے ساتھ اچھا, تو اس کا مطلب ابھی تک آپ لوگ کو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں ملا؟ گورنمنٹ کی طرف سے جس طرح سے رسپانس ملنا چاہیے اس طرح سے اسٹوڈنٹس کو رسپانس نہیں ملا. اب مجھے بتائیں کہ کون چاہتا ہے کہ میں روڈ پہ آؤں, کون چاہتا ہے کہ میں اس موسم میں, جب آپ کو پتہ ہے کہ کوئٹہ میں کتنا گرم موسم ہے, میں روڈ پہ بیٹھ کے احتجاج کروں, جن میں بچیاں بھی شامل ہیں, جن میں بچے بھی شامل ہیں, جن میں ہمارے پاس ڈسیبل جو ہماری کمیونٹی ہے وہاں سے بھی لوگ شامل ہیں. تو یہ ہم کو دیکھنا پڑے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اپنا تعلیم کا بجٹ بڑھانا پڑے گا. ابھی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ایک ہمارے پاس کرائسس آیا ہے کرونا کا, تو ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دلوا سکتے. اور ہمارے ملک میں یہ بھی بات کرنا چاہتی ہوں, ہمارے صوبے میں تعلیم دینے کے بجائے ہم سے تعلیم چھینا جا رہا ہے. اب کتنے جگہوں پہ ہماری یونیورسٹیز, میڈیکل یونیورسٹیز واپس بند کر دیے جا رہے ہیں, ہمیں تعلیم دینے کے بجائے واپس چھینا جا رہا ہے. یہ وہی ہوگا کہ کسی ملک یا صوبے کو تباہ کرنا ہو تو اس سے تعلیم چھین لیا جائے. سمپل سی بات بتاتی ہوں, سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, کہ جب آپ ایک وزیر اعلیٰ آتا ہے کسی علاقے سے, تو اس کا فرض ہوتا ہے کہ وہ ہر علاقے کو ایک نظر سے دیکھے. وہ چاہے پشتون علاقہ ہے آپ کا, چاہے وہ بلوچ علاقہ ہے آپ کا, وہ چاہے کسی بھی ضلع میں ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی علاقے سے منتخب ہو کے آ رہے ہیں تو آپ صرف اس علاقے کو نوازیں گے. یہ آپ پھر وزیر اعلیٰ بلوچستان نہیں بن جاتے, آپ پھر وزیر اعلیٰ اس علاقے کے بن جاتے ہیں. بالکل نہیں, خود کا علاقہ بھی نہیں ہے نا. اب میں سردار یار محمد جو ہمارے ایجوکیشن منسٹر ہے, میں اسی کے علاقے سے ہوں, وہ ایجوکیشن منسٹر ہے, وہ تو اس چیز کو ہائی لائٹ کریں, وہ دیکھیں ان کے خود کے علاقے میں جب کتنا پسماندہ ہے. وہاں پہ جب بازار ایریا میں نیٹ ہے, ہم اب عورتیں وہاں جا کے نیٹ یوز کریں, ان کے جو باقی جو گاؤں ایریا ہے وہاں پہ نیٹ ہی نہیں ہے. ایجوکیشن منسٹر سے یہی ریکویسٹ ہے کہ پہلے وہ اپنے علاقے کو ہی دیکھے, اپنے اسٹوڈنٹس کو دیکھے. کہ وہ میڈم آپ سے ایک چیز اور میں پوچھنا چاہوں گا کہ اب اس ایریاز میں ایسی کنڈیشن میں ایک اسٹوڈنٹ کا کیا فرض بنتا ہے کہ وہ کس طرح سے آگے بڑھے اور اپنی آواز آگے تک لے کے جا سکے؟ دیکھیں, جو ہماری اسٹوڈنٹ آرگنائزیشنز نے ابھی ایک انیشیٹو لیا ہے کہ وہ ہر معاملے پہ دیکھیے تشدد کا راستہ نہیں ہے, پرامن احتجاج کا راستہ ہے انہوں نے لیا ہے. اور الائنس بنا کے یہ لوگ جو جتنی اسٹوڈنٹ آرگنائزیشنز ہیں یہ آگے جا رہی ہیں اور اپنا پروٹیسٹ جو ہے وہ ریکارڈ کروا رہی ہیں اور آگے آ رہی ہیں. یہ ایک پازیٹیو سائن ہے آپ کا کہ آپ اپنے حق کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں اور آپ جا رہے ہیں. اور آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اپنے حق کے لیے آپ نہیں اٹھیں گے تو کوئی بھی نہیں اٹھے گا. کسی اور باہر والے کو آپ کو کیا پرواہ ہے کہ وہ اٹھے گا آپ کے لیے, آپ کے لیے بولے گا, تو اور زیادہ خوش ہوں گے, اچھے اور زیادہ پیچھے رہتے ہیں. بالکل. اور یہ پازیٹیو سائن یہ بھی ہے کہ ہمارے بچوں کو پتہ چل گیا ہے کہ تعلیم کے بغیر کچھ نہیں ہے ہمارے پاس, اور وہ خود چاہتے ہیں کہ ہمیں تعلیم ملے, ہم آگے جائیں. لیکن اب بلوچستان حکومت کو دیکھنا پڑے گا کہ اس کی کون سی پالیسی ہے جہاں پہ وہ لیک کر رہی ہے اور بلوچستان کی اسٹوڈنٹس پہ کے ساتھ وہ انصاف نہیں کر پا رہے ہیں. ایک تو اپنا بجٹ وہ بڑھائیں گے, دوسرا جو ڈیمانڈز اسٹوڈنٹ آرگنائزیشنز کی اس کو وہ پورا کرے جو ہمارے ایجوکیشن منسٹر ہے. ایچ ای سی یا ہماری جو یونیورسٹیز ہے, کالج ہے, اسی بات پہ خوش ہو جاتی ہیں کہ آن لائن کلاسز ہو رہے ہیں. ہماری یونیورسٹی, میری جو یہ خود بلوچستان یونیورسٹی ہے, یہ خود کہہ رہی ہے کہ میں زوم ایپ مطلب میں افورڈ ہی نہیں کر سکتا. ہماری 40 منٹ کی کلاس, اتنے بڑے بڑے ٹاپکس ہیں میڈیکل کے, یہ پورے ٹاپکس یہ 20 منٹ میں 10 منٹ میں یہ کور کر کے ختم کر دیتے ہیں کہ بس کلاس ہو گئی. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم زوم ایپ افورڈ ہی نہیں کر سکتے, تو یہاں پہ آن لائن کلاسز کیسے ہوں گی. اور میں باقی اسٹوڈنٹس جو گھر میں بیٹھے ہیں, میں ان سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ نکلو, اپنے حق کے لیے بات کرو. اور اٹس مین ان کو سمپلی ہم یہی پیغام دینا چاہ رہے ہیں, اسپیشلی وہ اسٹوڈنٹس جو شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس گھر میں بیٹھے بیٹھے سب کچھ مل جائے گا, گھر میں بیٹھے بیٹھے. اور ایک چیز اور میں یہاں پہ ضرور ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا جو کہ فیکٹ ہے, ریالٹی ہے. وہ اسٹوڈنٹ اسپیشلی اس چیز کے اوپر خوش ہیں جو زیادہ محنت نہیں کرنا چاہتے. جو محنت نہیں کرنا چاہتے ان کو پتا ہے کہ بس آن لائن کلاس لی, اسی کے اوپر ہم نے تھوڑا بہت کر کے نمبر لے لی اور آگے. اسپیشلی وہ زیادہ اسٹوڈنٹس اس وقت پریشان ہیں جن کو پتا ہے کہ ہم نے محنت کر کے آگے آنا ہے, ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے.
اور وہ اسٹوڈنٹس جو سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایک شارٹ کٹ راستہ مل رہا ہے, گھر پہ بیٹھے بٹھائے ہمیں پکی پکائی چیز مل رہی ٹین ہے. ایجرس کی طرح بہیو کر رہے ہیں نہیں دیکھیے آن لائن کلاسز سے ہم بھی خلاف نہیں ہے, لیکن ہمیں پوری فیسلٹیز ملے نا, پوری فیسلٹیز ہوں گی, گھر بیٹھے ہم بھی آسانی سے آن لائن کلاس لے سکتے ہیں, لیکن فیسلٹیز پوری ہوں. سر ایسا نہ ہو آدھا پوری 40 منٹ کی کلاس ہے 10 منٹ میں ختم کر کے بس میں نے تو لے لی. صرف پریزنٹ لگانے کے لیے ہم لوگ 50,000 80,000 صرف پریزنٹ لگانے کے لیے ہم لوگ نہیں دیتے ہیں. بالکل. ایک انہوں نے اچھا طریقہ شروع کر دیا کہ ٹیچر کا جب جی چاہتا ہے وہ گروپ میں میسج کر دیتا ہے کہ آج میں 4 بجے کلاس لوں گا, آج میں 6 بجے کلاس لوں گا, آج میں 9 بجے کلاس لوں گا. اب سارے لوگ اس طرح فارغ بیٹھے ہوئے پورا دن کے سر ہمیں میسج کریں گے, ہم جا کے کلاس لیں گے. تو ایک ٹائم بھی تو مخصوص کریں نا آپ کی کون سی کلاس کب لینی ہے. آپ کل میرے ساتھ یہی واقعہ ہوا. نیکسٹ کال کی طرف بڑھتے ہیں ہم. آپ کو بتاؤں نا کہ ہر انسان کہتا ہے میرا غم بہت بڑا ہے, دنیا میں کتنا غم ہے, میرا غم تو پھر بھی کم ہے. ہر بندہ کہتا ہے کہ میرے علاقے میں ایشوز ہے. اچھا نہیں, انہوں نے فون پتہ کیونکہ اتنے زیادہ فرسٹریٹ ہو چکے تھے کہ کہہ رہے ہیں لائٹ نہیں اور بہت زیادہ گرمی ہے. اسی طرح ہے نا, میرا وہی گھر میں بھی اس وقت لائٹ نہیں ہوتی, میرا وہی علاقہ ہے, ہر دن روز ٹرانسفارمرز ٹھکا ٹھکا کر کے پڑ جاتے ہیں. یہی مسئلہ ہے پورا بلوچستان میں. ہمارے پاس ٹائم بہت کم رہ چکا ہے, تو اس میں لاسٹ پوائنٹ آف ویوز آپ لوگ ضرور لینا چاہوں گا تاکہ ہماری یہ باتیں ہائر اتھارٹیز تک ضرور پہنچ سکے, اور جہاں جہاں تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے وہ لوگ سارے ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. میم آپ کے لاسٹ پوائنٹس مجھے چاہیے. بالکل. جیسے یہ بچے نکلے ہیں تو حکومت بلوچستان کو ان کو سیریس لینا چاہیے. وقت یہی ہے آپ کے پاس. دیکھیے اگر آپ نے بچوں کے دلوں میں جگہ بنانی ہے یا آپ نے اپنے بلوچستان کو آگے لے کے جانا ہے, یہ وہ ریولیوشن ہے جس کو ابھی آپ روک نہیں سکتے ہیں. جب آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ بچے جس طرح سے آگے آ رہے ہیں, ایک خوشی بھی ہوتی ہے اور پھر یہ ڈر بھی لگتا ہے کہ اب یہ ایسا نہ ہو کہ ان بچوں کے دلوں میں مزید نفرت بڑھ جائے. جب ان کو حق کا راستہ نہیں ملے گا, حق نہیں ملے گا. اور پروٹیسٹ کرنا ان کا آئینی حق ہے, اس میں کوئی غیر جمہوری عمل نہیں ہے. آپ کو ان کا ساتھ دینا ہے. اس کے ساتھ جتنے آئینی ادارے ہیں وہ سب اٹھ کے کھڑے ہو جائے, کیونکہ بلوچستان کی ایجوکیشن کی بات ہو رہی ہے. آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ آپ کے اپنے لوگ آپ کے ساتھ مخلص نہیں رہے, آپ کے سردار نہیں رہے, آپ کے نواب نہیں رہے. HEC کا اور باہر کے لوگوں کا تو یہی ہوتا ہے. مجھے کچھ دن پہلے میرے فیس بک کے آفیشیل پیج پہ ایک بندے نے کہا کہ نہیں آپ لوگ تو بہانے کرتے ہیں, آپ لوگوں کے پاس انٹرنیٹ ہے, آپ کیسے کر رہی ہیں. میں نے بولا میں کر رہی ہوں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ باقی سارے کریں گے نا. تو ہمیں یہ چیز دیکھنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں آپ کو سب سے پہلے اپنا ایجوکیشن کا بجٹ بڑھانا ہے. یہ بات میں اسی وجہ سے کر رہی ہوں کیونکہ ہمارے بہت سے علاقوں میں ابھی بھی اسکول کالجز نہیں ہیں, یونیورسٹیز نہیں ہیں, اور بچے بہت سی بچیاں اس وجہ سے بھی رہ جاتی ہیں یونیورسٹی سے کیونکہ قبائلی روایات کی وجہ سے ان کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی اپنے علاقے سے. تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کہاں پہ ہماری فیسلٹیز لیک کر رہی ہیں اور کہاں پہ ہمیں مزید اپنے سسٹم کو اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے. اوکے, آپ کیا کہنا چاہیں گے نمرا؟ میں سب سے پہلے فضل صاحب کا مطلب جو بات اس نے کی اس کا رسپانس دینا چاہوں گی. فضل صاحب, جب ہم لوگ اپنے حکمرانوں کو نالیوں کے بلبوتے پہ, روڈوں کے بلبوتے پہ ووٹ کرتے ہیں تو پھر بعد میں وہ نالیوں اور روڈوں پہ ہی رہ جاتے ہیں, ایجوکیشن کی طرف وہ لوگ نہیں بڑھتے. اور باقی بات میں یہی کہنا چاہوں گی کہ بلوچستان کی روایتوں کو انہیں توڑا ہے. یہ کہ بلوچستان کی روایتیں شاید جو یہاں پہ رہتے ہیں باقی مشہور روایتیں ہیں بلوچستان کی کہ وہ اپنی خواتینوں کو کیسے عزت دی جاتی ہے. جب کوئی خواتین گزرتی ہے تو سامنے جو مرد کھڑے ہیں وہ نظریں اپنی نیچے کرتی ہیں. باقی ساری روایتیں ہیں بلوچستان کی. باقی میں اسٹوڈنٹس کو یہی کہنا چاہتی ہوں کہ اپنی عقل لیے نکلو, اور حکمرانوں کو کہنا چاہتی ہوں اب نالیوں اور روڈوں سے ہٹ کے تعلیم کی طرف آؤ. تھینک یو سو مچ میم, بہت بہت شکریہ. نمرا آپ کا بھی بہت بہت شکریہ.